اس طرح اگر یہ ویزے اوپن ہو جائیں تو پھر سب کے لیے جو وہ بہتری والا معاملہ تو ہو جائے گا. اور جنہوں نے اپنے ویزا 5واں روزہ تھا تب یہ پابندی لگ گئی تھی, اور آج جو ہے ماشاءاللہ جو ہے 24واں روزہ ہو چکا ہے سٹارٹ. بتا رہے ہیں کہ کئی ولاگرز بتا رہے ہیں کہ جو ہے ویزا وہ کھل چکا ہے. تو میں آپ کو ابھی اس بارے میں ساری تفصیلات بتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں زمانہ منیازی اور حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ. موجود ہوں اس وقت مدینہ منورہ میں. مجھے کافی سارے میسیج آ رہے ہیں واٹس ایپ پر بھی, اس پر بھی میسیج آ رہے ہیں, سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں. زمان بھائی ویزا کھل گیا, ویزا نہیں کھلا, کب کھلے گا, کیسے کھلے گا, کیا رمضان میں عمرہ کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے, شوال میں عمرہ کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے. یہ ساری جو ہے خبریں چل رہی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کئی ولاگرز بتا رہے ہیں کہ جو ہے ویزا وہ کھل چکا ہے. تو میں آپ کو ابھی اس بارے میں ساری تفصیلات بتاتا ہوں. ابھی جو ہے یہ دیکھیں ساری جو ہے افطاری ہوئی ہے مسجد نبوی میں. بڑا خوبصورت سما ہے. یہ بھی آپ کو دکھاتے چلیں. سامنے بالکل جو ہے یہ مسجد نبوی کے مینار ہوتے تھے, اور یہ ساری جگہ جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ توسیع کر دی گئی ہے. یہاں پر جیسے یہ ہوٹلز آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ سارے ہوٹلز تھے جہاں یہ میں کھڑا ہوں. یہ ساری جگہ پر یہ بھی سارے گرا کے یہاں پر جو ہے اس کو توسیع کر دی گئی ہے. اب توسیع جو کی گئی ہے وہ کیوں کی گئی ہے کہ یہاں پر رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جب رش ہو جاتا ہے تو رش جو ہے کنٹرول نہیں کیا جاتا. اسی رش کی بنا پر اور اس نہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے جب ویزا 3 مہینے کا کر دیا گیا تو ہمارے جو پاکستان کے یا انڈیا بنگلہ دیش کے جو آتے تھے معتمرین تو وہ 3 مہینے کا لے کے تو اس کے بعد جو یہاں پر جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے رمضان کے بعد جو ہے وہ پھر شوال کے بعد جو ہے وہ عمرہ سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے. حج سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے. عمرہ والے زائرین ابھی یہاں پر ہی موجود ہوتے ہیں کہ حج والے زائرین جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے رش جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور اس رش کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ لوگ واپس جاتے نہیں ہیں اور یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے, انتظامات صحیح طرح ہو نہیں سکتے. اس چیز کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا کہ یہاں پر جو ہے ویزا پر جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ پابندی لگا دی رمضان کے سٹارٹ میں. رمضان کے سٹارٹ سے مراد کہ جب رمضان کی تقریباً آئی تھنک 4تھا یا 5واں روزہ تھا تب یہ پابندی لگ گئی تھی, اور آج جو ہے ماشاءاللہ جو ہے 24واں روزہ ہو چکا ہے سٹارٹ. تو یہ پابندی ابھی تک برقرار ہے, اور کہنے میں سننے میں یہاں سے اور وہاں سے ایجنٹوں پاکستان سے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اب یہ ویزا اوپن نہیں ہونا, کیونکہ اگر یہ ویزا اوپن کریں گے تو جتنا رش جو رکا ہوا ہے وہ پھر شوال میں رش ہو جائے گا, کیونکہ 6-7 دن بعد جو ہے شوال کی 1 تاریخ ہو جائے گی. تو اس لیے اب وہ ویزے کو اوپن بالکل نہیں کریں گے, کیونکہ اگر ویزے کو اوپن کریں گے تو پھر رش بڑھ جائے گا, اور اسی طرح رش بڑھ کے پھر سارا جو ہے عمل دخل اسی طرح شروع ہو جائے گا, اور ان کو جو ہے ویزا کو بین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ویزا کھل گیا ہے, ویزا کھل جائے گا, ایسی کوئی ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے. یہ جو کہا گیا کہ ویزا کھل گیا, نہیں کھلا, اور نہ کھلنے کے ابھی تک فی الحال چانس ہیں, اور یہ چانس بالکل نظر نہیں آ رہے. نہ رمضان کے 6-7 روزے رہ گئے ہیں, اس کے بعد شوال کی جو ہے وہ ان کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 13 اپریل ہے کہ 13 اپریل تک آپ نے انٹر ہونا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 26 اپریل کو ایگزٹ ہونا ہے. تو جب 26 اپریل اور 13 اپریل والا معاملہ ہے تو میرا بھی جو خیال ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ویزا نہیں اوپن ہوگا. اسی طرح ایجنٹوں کو جو ہے بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے. جنہوں نے پہلے ٹکٹیں بک کی ہوئی تھی وہ ان کی ٹکٹیں بھی بچ گئی ہیں. جو لوگوں کو انہوں نے ٹکٹیں بیچی تھی اب وہ بھی بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹیں واپس لیں, لیکن وہ ٹکٹیں بیچ چکے ہیں, انہوں نے گروپس کی ٹکٹ لی ہوتی ہیں واپس نہیں ہوتی. یہ بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. تو اللہ خیر کرے. ہماری دعا ہے کہ یہ ویزے کھل جائیں اور جو لوگ رکے ہوئے ہیں وہ یہاں پر حرمین میں جو ہے وہ حاضری کے لیے آ جائیں. اس طرح اگر یہ ویزے اوپن ہو جائیں تو پھر سب کے لیے جو ہے وہ بہتری والا معاملہ تو ہو جائے گا, اور جنہوں نے اپنے ویزے اپلائی کیے ہوئے ہیں ان کے ویزے لگ جائیں. ہماری تو یہی دعا ہے. ہم یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر سلام بھی پیش کیا ہے, سب کے لیے دعائیں کی ہیں کہ جن کے جو معاملات رکے ہوئے ہیں وہ سب کلیئر ہو جائیں, سب کے لیے بہتری والے معاملات ہوں, اور جو آنا چاہ رہے ہیں وہ آ کر یہاں پر جو ہے اپنی حاضری جو ہے لگوائیں. لوگوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں, لیکن یہ اب یہاں کی بھی مجبوری ہے, یہاں گورنمنٹ کی بھی ان کی بھی کہ ان کو پچھلے سال کھولے تھے تو انہیں بہت ڈسٹربنس ہوئی ہے کیونکہ لوگ واپس ہی نہیں گئے, جس وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ رش پڑ گیا تھا. تو اب امید کی تو جا رہی ہے کہ مے بھی جو ہے شوال میں یہ ویزے کھل جائیں, لیکن چانسز بہت کم ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں.
بات پھر وہی ہے کہ یہ بلاوے کی بات ہے کہ جب آپ کا بلاوا آ گیا تو پھر پتہ بھی نہیں چلنا کہ ویزا ہو ٹکٹ ہو کچھ بھی ہو سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کا بلاوا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ بیچ میں کچھ 1-2 دن کے لیے ویزے کھلے بھی تھے لیکن پھر بلاک ہو گئے تھے، ابھی فی الحال جو ہے مستقل بلاک ہیں۔ باقی جیسا میں نے بتایا کہ جب بلاوا ہوگا تو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اگر بلاوا نہیں ہے تو پھر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جنہوں نے اپنے ویزے اپلائی کیے ہوئے ہیں اللہ پاک سب کے ویزے کھول دے اور سب یہاں پر جو ہے آ کر اپنی حاضری کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کی کوئری چاہیے ہو، بائیو میرا نمبر دیا گیا ہوتا ہے، آپ میسیج کر کے واٹس ایپ پہ وہ کوئری معلوم کر سکتے ہیں۔ اس واٹس ایپ پر میسیج کر کے چھوڑ دینا، کال نہیں چلتی اور نہ ہی کال ہوتی ہے۔ جیسے ہم میسیج دیکھیں گے آپ کو رپلائی ضرور کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، نئے دیکھیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو بڑا لازمی پریس کیا کریں تاکہ آپ کو ایسی اچھی مستفیض اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہا کریں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔